درختوں کے پتوں اور ساری کائنات کی تعداد سے بھی بڑھ کر حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے کہ جس نے ساری مخلوق میں درجات بھی رکھے اور انسان کو ساری مخلوق میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے کہ اور ہم نے اولاد آدم کو ساری مخلوق پر بزرگی عطا کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ سجدے کے معنی ہیں زمین پر پیشانی کو رکھ دینا۔ ایک سجدہ تعظیم کا سجدہ ہے اور ایک سجدہ توحید کا سجدہ ہے۔ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور جس نے تعظیم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ مردود قرار پایا۔ اور پھر توحید کا سجدہ، اس کا تو مقام ہی الگ ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے جو قرب الہی کا باعث بنتا ہے، جو ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو وہ سجدوں کی توفیق چھین لیا کرتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو ساری کائنات کو تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے توبہ کا سجدہ، جس میں ہم سارے گناہوں سے کنارہ کشی کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، اور گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ ایک سجدہ عشق کا سجدہ ہوتا ہے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ جانتے ہو عشق کا سجدہ کیا ہے؟ وہ سجدہ جو فقط عشق الہی میں، محبت الہی میں، بارگاہ الہی میں کیا جاتا ہے۔ عشق کی انتہا دیکھی تو کربلا کے تپتے صحرا پہ جب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک ہوتا ہے توکل کا سجدہ۔ جب توکل کا سجدہ کیا جاتا ہے تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے نا تو قسمت بعد میں اور آپ کا دل پہلے بدل دیا جاتا ہے، اور دل کو قرار آ جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلوص کا سجدہ، جب تم خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کبھی مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہے۔ جان لو بے بس انسان کا علاج فقط سجدہ ہے۔ جب بے بس ہو جاؤ تو لوگوں کے آگے نہ جھکو، صرف اپنے کریم رب کی بارگاہ میں خلوص نیت سے جھک جاؤ۔ لوگ 1000 منتوں سے بھی نہیں مانتے، اور میرا رب فقط ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شکر کا سجدہ، جس نے سکھ میں رب کا شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو اپنے بہت قریب پایا۔ جب تم یہ ساری خصوصیات فقط ایک ہی سجدے میں سمولو گے تو وہ تمہارے تمام غم سمیٹ لے گا اور دونوں جہانوں کو سنوار دے گا۔ بدل دیتے ہیں آسمانوں پر مقام، کبھی محبت کے سجدے، کبھی ندامت کے آنسو۔ ندامت اور توبہ کا آنسو بڑا کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، ان آنسوؤں کو بہانے کی
بہترین جگہ سجدہ ہے۔ ادھڑی روح کے زخموں کا مرہم تو صرف اللہ پاک سے ہی ملتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہی ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی آذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ سنو سجدے کی طاقت، تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ سجدوں میں جو تم چپ چاپ آنسو بہاتے ہو ان کا شور عرش تک سنائی دیتا ہے۔ تمہاری سسکیاں تو کیا، تمہاری سانسیں بھی عرش پر شور مچاتی ہیں۔ پھر سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو تمہاری طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو آپ کی دعائیں کسی بھی طرح قبول نہیں ہو رہی ان کو سجدوں میں مانگ کر دیکھیں، کبھی رد نہیں ہوں گی۔ اگر اچھا اور مخلص ہم سفر چاہتے ہو تو سجدے میں مانگ کر دیکھو، اللہ آپ کو ایسا ہم سفر عطا فرمائے گا جو آپ کی زندگی جنت بنا دے گا۔ دعاؤں میں محبت نہیں، اچھا ہم سفر طلب کریں اللہ سے۔ ہر روز سجدے میں آپ یہ دعا مانگیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عطا پر۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ وہ بھی سجدے میں ہی طلب کر کے دیکھیں، انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی اور آپ کی زندگی میں معجزے رونما ہوں گے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں سے ضرور معافی مانگ لیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوا کرتی۔ آپ کی ساری بے قراریوں کا علاج فقط ایک سجدہ ہے، وہ سجدہ جو خلوص نیت سے بارگاہ الہی میں کیا جائے۔ ہمارے پاس کئی راستے تھے لیکن ہم خدا کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ ہم سب کو وہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب کی رضا بھی ملے اور تمام دکھوں سے شفا بھی ملے۔ آمین یا رب العالمین۔